حدیث پاک کے اندر ہے حجر اسود وہ پتھر ہے، حجر اسود وہ پتھر ہے، جنتی پتھر خانہ کعبہ کے اندر جو ہے، حضور نے فرمایا حجر اسود جو ہے نا، لہو عینان اس کی دو آنکھیں ہیں، لہو اذنان اس کے دو کان ہیں، وَلَهُ لِسَانٌ اس کی ایک زبان بھی ہے، اس کی ایک زبان ہے، اس کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک زبان ہے۔ یہ پتھر کرے گا کیا کہ حشر کے میدان میں قیامت والے دن جس نے اسے بوسہ دیا ہے یا استلام حجر کیا ہے، سلام کیا ہے، بے شک یہ پتھر اس بندے کی گواہی دے گا، سبحان اللہ، یہ پتھر اس کی گواہی دے گا۔ یہ کس کی شان ہے؟ جو جنتی پتھر ہے، حق کے جنتی پتھر کی یہ شان ہے۔ ایک وقت میں بڑا عرصہ پہلے 25 لاکھ حاجی حج کرتے تھے، اب تو تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، ایک وقت میں لاکھوں حاجی حج کرتے ہیں، بے شک لاکھوں زائرین عمرہ کرتے ہیں، پر اس پتھر کا علم اتنا ہے کہ ہر ایک کا ریکارڈ اس کے اندر محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، قیامت والے دن وہ پتھر سب کی گواہی دے گا، سب کی گواہی دے گا۔ اربوں خربوں مسلمان حج اور عمرہ کرتے آ رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، اور وہ پتھر ہر ایک کا نام یاد رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی گواہی دے گا۔ عاشقان مصطفیٰ یہ اس پتھر کا علم ہے جو جنت سے آیا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ حجر اسود ہر ایک کی قیامت کے میدان میں گواہی دے گا، یہ اس پتھر دا علم ہے جڑا جنت وچوں آیا، اس مصطفیٰ دا علم کی ہوئے گا کہ جنت دے ہر پتے اتے جنہاں دا نام کیا ہے۔ سنی بیٹھو آخر تک ہتھاں نو چوک کے یا رسول اللہ دے نعرے دا جواب دیو، اس طرح ٹھنڈے انداز سے جواب نہیں دینا، دو ہتھاں نو چوک کے، اور نہیں کھاٹے بھی جاندہ جہان وچوں دولت جڑا ایمان دی کھٹ جاندہ، جے کوئی چند بلے کر کے منہ تھکے دسو چاندہ بلا کی کھٹ جاندہ، یاد کر دینے جنہوں حضور سائم پہنچ شہر مدینہ میں چھٹ جاندہ، ادھر نعرہ رسالت دا لوڑ عاشق، ادھر منکران دا سینہ پھٹ جاندہ، نعرہ حضرت موسیٰ تور تے جامن پیروں جوڑے لاہ کے جامن، حضرت موسیٰ تور تے جامن پیروں جوڑے لاہ کے جامن، سنے جوڑیاں ونج شاہ شہاں دے عرش تے قدم ٹکایا ہے، اج پاک محمد آیا ہے، اج پاک محمد آیا ہے۔ حضرت موسیٰ تور تے جامن پیروں جوڑے لاہ کے جامن، سنے جوڑیاں ونج شاہ شہاں دے عرش تے قدم ٹکایا ہے، اج پاک محمد آیا ہے، اج پاک محمد آیا ہے۔ فرش تو لے کے عرش کر نور دا بدل چھایا ہے، اج پاک محمد آیا ہے، اج پاک محمد آیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری حیدری، آستان علیہ جوہ شریف، پیران دے پیر، زندہ باد، سبحان اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ ہم کوئی کام کریں تو بدعت ہے، حضور کو کام فرمائیں تو سنت ہے۔ ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے جاتے ہیں، حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں۔ ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ آرام فرمائے وضو قائم رہتا ہے۔ ہم سو جائیں تو خواب ہے، حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے۔ ہم تھوکیں تو وبا ہے، مصطفیٰ لعاب دہن جدا کریں تو شفا ہے۔ ہم کسی سے ملے تو ملاقات بنتی ہے، حضور رب سے ملے معراج کی رات بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، آستان علیہ جوہ شریف۔ عاشقان مصطفیٰ بھی سمجھ آ رہی ہے؟ جو مٹی کے ذرے حضور کے مبارک ہاتھوں سے مس ہو گئے، جب ان کی اتنی شان ہے، ان کا اتنا علم ہے، تو پھر مصطفیٰ کے اپنے علم کا اندازہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون اتت السماء وحق لها ان تعتا لیس فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہۃ۔ حضور نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، میں آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سنتا ہوں۔ اتت السماء وحق لها ان تعتا، حضور نے فرمایا اور آسمان کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔
لیس فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہۃ. حضور نے فرمایا آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر کسی فرشتے نے اپنا سر نہ رکھا. سبحان اللہ. تو جو نبی مدینہ پاک میں رہ کر لاکھوں کروڑوں اربوں میل دور آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سن سکتے ہیں، وہ مدینہ پاک میں ظاہری وجود کے ساتھ رہ کر یہ 4000 میل دور سے ہمارا سبحان اللہ. ایتھو زیادہ تو زیادہ فاصلہ 4000 کلومیٹر کہ سرکار 4000 کلومیٹر یا 4000 میل لگا لو جڑے سرکار اتنی سماعت رکھ دینے. حضور فرماتے ہیں میں والدہ کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پہ چلتے قلم کی آواز سنتا. سبحان اللہ. جن کے کانوں کی طاقت یہ ہے کہ والدہ کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پہ چلتے قلم کی آواز کو سن لیں، وہ اپنی قبر پاک میں رہ کر ہم عاشقوں کا درود و سلام کیوں نہیں سنتے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو آقا مدینہ پاک میں رہ کر آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سن سکتے ہیں، وہ اپنی قبر انور میں ظاہری وجود کے ساتھ رہ کر بھی ہم عاشقوں کا درود و سلام سن سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ. حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. اونٹ نے جب مصطفیٰ کو دیکھا تو دوڑ کر آیا، سرکار کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا. حضور نے فرمایا میرے صحابیوں اے اٹھ اپنے مالک دی شکایت کردا پیا کہ ایدا مالک ایدے کولو کم زیادہ لیندا ہے تے چارہ کھٹ پاندا ہے. اگر اونٹ عربی میں عرض کرتا، عربی زبان میں، تے پھر سرکار نو بیان فرمان دی ضرورت نہ تھی. صحابہ تے خود عربی بول دے سنو خود ہی سمجھ جانا سی. اونٹ نے عربی وچ عرض نہ کیتا، اونٹ نے اپنی بولی وچ عرض کیتا، حضور اودی بولی وچ. سبحان اللہ. اونٹ نے اپنی بولی میں عرض کیا، حضور اس کی بولی بھی سمجھ گئے. اونٹ نے اپنی بولی میں عرض کر کے ہم پاکستانی عاشقوں کو یہ تسلی دی کہ پاکستانی عاشقوں جب تم اپنی زبانوں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو، اپنی بولیوں میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو، لاکھوں فتوے لگے پر نہ صلاۃ و سلام کو چھوڑنا، نہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چھوڑنا. اس لیے کہ جو آقا، جو مصطفیٰ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے ہیں، وہ عاشقوں کی بولیاں سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. قرآن دے پھول سارے تیری شان جا نہ کوئی ہور تکیا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، دن رات ہوندا اوہ شور تکیا. اللہ والے گل مکا چھڈی تسا ہور تکیا، سا ہور تکیا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ شرک پور شریف والے، میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ شرک پور شریف والے، آپ دے کولنا ایک مولوی صاحب آئے، آ کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ تے دسو کیا سرکار حاضر ناظر ہے نے؟ ایک مسئلہ تے دسو کیا حضور حاضر ناظر ہے نے؟ میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ شرک پور شریف والے انہاں کول ایک مولوی صاحب آئے، آ کے کہنے لگے سرکار ایک مسئلہ تے دسو کیا حضور حاضر ناظر ہے نے؟ آپ نے فرمایا اپنے سنگیاں نو فرمایا مولوی صاحب نو ٹھنڈا پانی دا پیالہ پیش کرو. وہ مریدہ نے نا پانی دا پیالہ پیش کیتا. سرکار نے فرمایا میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا مولوی جی تسی دوروں آئے ہو، گرمی چو آئے ہو، یہ پانی پی لو، بعد وچ مسئلہ دسنے ہاں. کہ مولوی صاحب نے جدو پانی دا پیالہ پکڑ لیا نا تے پکڑ کے انہوں ویکھتے نے پر پیندے نہیں، وہ پیالے نو پکڑ کے ویکھتے نے پر پیندے نہیں. میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولوی جی پیندے کیوں نہیں؟ انہیں آکھیا حضور پیواں کیویں منو پیالے چو مدینہ نظر آ رہا. سبحان اللہ. سرکار پیواں کیویں منو پیالے چو مدینہ نظر آ رہا. اللہ اللہ. آجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ جدو تو ایتھے بیٹھ کے پیالے وچ مدینہ ویکھ سکنا ہے، مدینے والا اتھے جلوہ گر ہو کے تینوں بھی ویکھ سکتا ہے. ہم پیارے نبی کے، لجپال نبی کے، غمخوار نبی کے. اللہ. عاشقان مصطفیٰ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں جوگی ہوا میں اڑ رہا ہو، لاہور کا ولی داتا علی حجویری اپنی کھڑاووں کو حکم دے کر اس کے سر کے اوپر برسوا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں خچروں پر ریت جا رہی ہو،
بابا فرید کی زبان سے نکل جائے شکر ہے تو شکر بنا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ماتھے پر جہنمی لکھا ہو وضو کے پانی کے چھینٹے مار کر اس کو جنتی بنا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اجمیر کا ولی کی نظر اٹھائے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے۔ چورا شریف کا ولی کی نظر اٹھائے لاکھوں کو ولی بنا سکتا ہے۔ آج کو اس گل وچ نا علماء امت وچ اختلاف موجود ہے۔ ایک دیہاتی شخص حضور دی قبر پاک تے حاضر ہوا، دیہاتی شخص انہیں دعا منگی بڑی عجیب جی، توجہ نال ویکھیو میرے بات۔ ایک دیہاتی شخص حضور دی قبر پاک تے حاضر ہویا، پیچھے والے جواب دیو کتھے حاضر ہویا جی؟ حضور دی قبر سرکار دی قبر پاک تے بولو، اے پچھلیاں دی آواز بھی آن دو، تسی بولو سرکار دی۔ ایک دیہاتی شخص حضور دی قبر پاک تے حاضر ہویا تے دعا منگی اللہم ان ھذا حبیبک وانا عبدک والشیطان عدوک فان غفرت لی سر حبیبک فاز عبدک غضب عدوک وان لم تغفر لی غضب حبیبک رضی عدوک ہلک عبدک ویا ربی انت اکرم من ان تغضب حبیبک وترضی عدوک وتہلک عبدک۔ ایک دیہاتی شخص حضور دی قبر پاک تے حاضر ہو کے دعا مانگ دے اللہم ان ھذا حبیبک، مولا یہ جو قبر انور میں جلوہ گر ہیں یہ تیرے حبیب ہیں، یہ جو قبر پاک میں جلوہ گر ہیں یہ تیرے حبیب ہیں۔ اللہم ان ھذا حبیبک، مولا یہ جو قبر پاک میں جلوہ گر ہیں یہ تیرے حبیب ہیں۔ وانا عبدک، مولا میں تیرا بندہ ہوں۔ والشیطان عدوک، شیطان تیرا دشمن ہے۔ مولا اے قبر پاک بھی جلوہ گر تیرے حبیب نے، میں تیرا بندہ ہوں، شیطان تیرا دشمن ہے۔ فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ وَفَازَ عَبْدُكَ وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، مولا جے تو تم انہوں بخش دیتا نا حبیب خوش ہو جان گے، بندہ کامیاب ہو جائے گا، دشمن پریشان ہو جائے گا۔ مولا جے تم انہوں بخش دیتا حبیب خوش ہو جان گے، بندہ کامیاب ہو جائے گا، دشمن پریشان ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي، مولا جے تم انہوں نہ بخشیا غضب حبیبوں کا، حبیب میرے تے ناراض ہون گے، رد یا عدووں کا، شیطان دشمن خوش ہو جائے گا، حالانکہ عبدوں کا تیرا بندہ میں ہلاک ہو جاواں گا۔ تو کہنے لگا مولا یا ربی انت اکرم من ان تغضب حبیبک وترضی عدوک وتہلک عبدک، مولا منو اینا پتہ ہے تو حبیب نو ناراض نہیں کرے گا، دشمن نو خوش نہیں کرے گا، بندے نو پریشان نہیں کرے گا، بندے نو ہلاک نہیں کرے گا، حبیب نو پریشان نہیں کرے گا، دشمن نو خوش نہیں کرے گا، بندے نو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس تو بعد کہنے لگا مولا ہم عربوں میں یہ رواج ہے کہ جب ہمارا کوئی سردار فوت ہو جائے نا تے مولا اسی عرب انج کرنے ہیں کہ وہ دی قبر دے سرحانے غلام آزاد کرنے ہیں، وہ دی قبر دے سرحانے غلام آزاد کرنے ہیں۔ تو کہنے لگا مولا وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، یہ جو قبر پاک میں جلوہ گر ہیں یہ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ مولا اے جڑے قبر پاک میں جلوہ کرنے ہیں تو دونوں جہانہ دے سردار ہیں۔ مولا آج ان کی قبر پاک کے سرحانے مجھ گناہگار کو بھی دوزخ سے آزاد فرما دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا منگندہ انداز ہونا چاہیے، منگندہ سلیقہ تے طریقہ ہونا چاہیے۔ جدوں نے اس انداز وچ منگیا نا تے مجمع وچ ایک اللہ دے ولی اٹھ کے آئے، آ کے دا ہاتھ پکڑیا تے کہنے لگے یا اخل عرب ان اللہ قد غفر لہ بحسن ھذا السؤال، اللہ دے ولی کہنے لگے عربی بھائی اللہ نے تیرے مانگنے کے طریقے اور سلیقے کی وجہ سے تجھے دوزخ سے آزاد فرما ایسے تو عرض کرنا نا اللہ دے ایک ولی سن نا انہاں کول انہاں دے ایک جٹ مرید آ گیا، اے عربی دی گل سی، ہن جنوں اے دی سمجھ پوری نہیں لگی، ہن اگلی پنجابی دی گل بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ دے ایک ولی سی، انہاں دے ایک مرید سی جٹ، آ کے کہنے لگا سرکار ایک مسئلہ دسو کہ نیکوکار تے جنت بھی چلے جان کے اسی گناہگار جنت کی میں جاواں گے، نیکوکار تے جنت سے چلے جان کے اسی گناہگار جنت کی میں جاواں گے۔ اللہ دے ولی فرمان لگے میرے جٹ مرید جدوں تسی لوگ کھیتاں نو پانی دیندے ہو کیویں دیندے ہو؟ انہیں آکھیا یا حضرت جدوں اسی پانی چھڈنے آ نا تے پانی دا پہلا حلہ آندا ہے،
گندا مندا تنکیاں والا پانی پہلے کھیت بھی جاندا ہے، صاف پانی بعد میں چاہتا سبحان اللہ حضرت جدو اسی پانی چھڑنے ہاں تے گندا مندا تنکیاں والا پانی پہلے کھیت بھی جاندا ہے، صاف پانی بعد بھی چاہتا ہے۔ اللہ کے ولی مسکرائے، کہنے لگے ہجے بھی مسئلے دی سمجھ نہیں آئی کہ حشر کے میدان میں جب میرے مصطفیٰ کی رحمت کا حلہ آئے گا، گناہگار پہلے حلے میں جائیں گے، نیکوکار دوسرے حلے میں ہم پیارے نبی کے لجپال نبی کے غمخوار نبی کے سیدی مرشدی یا نبی عاشقان مصطفیٰ، اس سے تو علماء امت وچ اختلاف موجود ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے۔ اس بات کے اندر اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے۔ اس گل وچ اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے۔ اس بات کے اندر اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے۔ پر والکل متفقون علی ان المحل الذی دم اعداءه الشریفۃ افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہ۔ اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، پر پوری امت میں اس بات کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی قبر پاک کی وہ جگہ جو سرکار کے وجود اقدس سے مس ہے، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ لوح سے بھی افضل ہے، وہ جگہ قلم سے بھی افضل ہے، وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ وہ جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ خواجہ غلام فرید کو پوچھا، آپ نے فرمایا میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا آسوی تے کھٹیاں بٹیاں تکیہ مان تران بھی تو، میڈا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، میڈا فرض فریضے حج زکاتہ صوم صلاۃ اذان بھی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا آسوی تے کھٹیاں بٹیاں تکیہ مان تران بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آستان علیہ چورا شریف، ایران دے پیر، حب اللہ، اللہ اللہ، ہو بھئی ہوئے، ہو بھئی ہوئے، ہو بھئی ہوئے، ہر ہوئے، عطا ہوئے، کوئی بولے عطائی ہوئے، عطا ہوئے، عطا ہوئے، سبحان اللہ۔ جتن جتن ہر کوئی منگے تو ہار منگ فقیرہ، جتن دا مل ککھ نہیں پیندا ہارن دا مل ہیرا، ہیرے دا مل لکھ ہزاراں ککھ دا مل کثیرہ، او کی جانے قد نبی دی جڑا بے مرشدہ بے پیرا۔ دوستو توڑ سامنے پیران دے پیر تشریف فرمان ہے، جتوں ایک نہیں دو نہیں سوا لکھ ہولی نے فیض حاصل کیتا ہے، جنہ بھی علی پور شریف والے آلو مہار شریف، موڑا شریف، موڑی شریف، کئیاں شریف، باولی شریف، عیدگاہ شریف، غرض سوا لکھ ہولی نے جنہ چورا شریف فیض حاصل کیتا ہے۔ جے دوست اج تک